اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام فیصلہ کون کرے کے ساتھ سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن نے کل وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ وہ 202 یا 197 نمبرز کے ساتھ آگے ہے اور ہماری یہ تحریک عدم اعتماد کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ 172 ووٹ درکار ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ 197 یا 202 ووٹ انہیں مل جائیں گے۔ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا لازمی ہے۔ اسد کیسر صاحب کو چودھری فواز صاحب بھی کہتے ہیں کہ جلد از جلد اجلاس بلائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری بہت سی دعاؤں میں ایک دعا یہ قبول ہوئی ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد یعنی اپوزیشن نے میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ بننے جا رہا ہے۔ بڑے ہی پر امید ہیں، بڑے ہی پر اعتماد ہیں جناب وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھی۔ کل گورنر ہاؤس میں یہ شاید آج گورنر ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں سے کہا، اور جو انہوں نے لینگویج استعمال کی وہ لینگویج بڑی مطلب شیم فل تھی کہ زرداری صاحب کو ڈاکو کہا، ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں، کہہ دیا۔ مولانا صاحب کو ڈیزل کہہ دیا، تو میاں شہباز شریف صاحب کو شہباز جوتے پالش کرنے والا کہہ دیا، مقصود چپڑاسی کے نام سے کسی کو یاد کیا گیا۔ تو وزیر اعظم صاحب پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو اس طرح کی زبان شوبھا نہیں دیتی۔ یہ کنٹینر کی زبان ہے جو وہ ہمیشہ استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 3.5 سالوں میں ان کی زبان میں شائستگی بھی آئے گی، میچور بھی ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے یہ جو سیاسی تخت ہوتا ہے انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو لینگویج ہے وہ معذرت کے ساتھ بڑی ہی مطلب قابل تقلید نہیں ہے، بلکہ یعنی شرم والی بات ہے۔ تو ان کے کارنامے یا انہوں نے جو کچھ بھی کیا انٹرنیشنل لیول پہ یا ملک کے لیے، اس پہ بحث ہی نہیں ہو رہی۔ ابھی صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کم از کم آپ اپنا لہجہ جو ہے وہ شائستہ رکھیں، اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ ایسا نظر آئے، ایسا کچھ بولے کہ کم از کم لوگوں کو یہ نظر آئے کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، کنٹینر والی زبان جو ہے اس وقت آپ وزیر اعظم نہیں تھے، اس وقت آپ صرف امیدوار تھے۔ امیدوار سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے بہت سی باتیں کرتے ہیں، ان کا لہجہ بھی مختلف ہو سکتا ہے، ہارش ہو سکتا ہے، لیکن آپ تو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ تو کم از کم آپ اپنے اس لہجے پہ کم از کم، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ ان کی شکلیں دیکھو، یہ شکلیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے چہرے ہیں، تو اللہ کے بنائے ہوئے چہروں پہ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ ان کی شکلیں دیکھو، یہ مجھے نکالنے کے لیے آئے ہیں، آپ ٹھیک ہے چور کہا آپ نے، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کہیں 100 دفعہ کہیں کہ ان چوروں کو میں چھوڑوں گا نہیں، اور آپ کے شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وزیر اعظم صاحب ہار گئے تو وہ گھر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر جیت گئے تو ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، یہ نہ چھوڑنے کی دھمکی اور میں جیلوں میں ڈال دوں گا، خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک 350 سال میں کیا 1 روپیہ بھی آپ نے ان سے نکلوایا؟ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ابھی ہمارے ملک کا قانون ایسا ہے، ہماری عدالتیں ایسی ہیں، تو یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی ابھی تک آپ ان سے نہیں نکلوا سکے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر کی انہوں نے باہر پیسے بھیجے ہوئے ہیں وہ میں اگر یہ ہار جاتے ہیں تو میں جو انہوں نے باہر پیسے بھیجے ہوئے ہیں وہ پھر میں لا کے تو میں بجلی سستی کروں گا۔ نہ کریں حضور، نہ کریں، اس طرح نہ کریں۔ یہ اس طرح کی خواب، سہانے خواب جو ہیں وہ عوام بیچارے دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں جو ہے وہ خیرہ ہو گئی۔ جو آپ روشنی دکھا رہے ہیں، یہ جو آپ اس قدر شدید روشنی بھی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، تو اس طرح کے سہانے خواب نہ دکھائیں۔ سب دنیا کو سب پتہ ہے، عوام کو سب پتہ ہے، عوام کے سامنے سب کچھ ہے، کیونکہ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ جی آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جو کچھ کیا سب عوام کے سامنے ہے۔ لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کا یہ پر اعتماد لہجہ
اصل میں اگر سائیکالوجیکل ایفیکٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے، خوف کی نشانی ہوتی ہے اس طرح کے جملے بولنا. تو آپ شوق سے ان کو ڈاکو کہیں، شوق سے آپ چور کہیں، لیکن اس طرح کا نام رکھنا، مولانا ڈیزل، مجھے مولانا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اس طرح کی بات نہ کریں. دیکھیں جو بھی ہے سنت رسول رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اس طرح کی بات نہ کریں. اور کسی کو چپڑاسی کہنا، کسی کو جوتے پالش کرنے والا کہنا، یہ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، آپ کا لیول نہیں ہے آپ اس طرح کی بات کریں. تو آپ کی اگر نمبر گیم پوری ہے تو آپ کو گھبراہٹ کی چیز کی، خوف کی چیز کا آپ آرام سے آپ کہیں جی بسم اللہ. بلکہ ایک مسکراہٹ جو ہے، آپ کی مسکراہٹ میں 100 طرح کے تیر جو ہیں وہ ان کے لیے ہے. تو آپ صرف مسکرا دیں، بات نہ بھی کریں تو آپ کی مسکراہٹ ہی مار دے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ کی یہ نمبر گیم پوری ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی بزدار مائنس فارمولہ وہ آپ کہہ چکے ہیں، وہ آپ نے مسترد کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. ادھر سے علیم خان صاحب کا نام آ رہا ہے، پھر چودھری پرویز الہی صاحب بھی ظاہر ہے وہ بھی امیدوار ہیں. اگر وہ امیدوار نہ بھی ہوں تو کم از کم انہیں ان کا یہ مطالبہ کہ آپ بزدار صاحب کو ہٹائیں. تو بزدار صاحب کو آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں ہٹاؤں گا. ایم کیو ایم سے آپ کی لگتا ہے کہ کوئی بڑی ڈیل ہو گئی ہے. ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید عمران اسماعیل صاحب کی قربانی آپ کو دینی پڑے اور گورنرشپ آپ کو ایم کیو ایم کو دینی پڑے. ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہے. آپ نے ان کے دفاتر جو بند تھے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ کھلوا دیے. چلیں اچھی بات ہے. ایک یہ سیاسی جو ایک ماحول ہے اس میں ٹھیک ہے شدت بھی آتی ہے سیاسی ماحول میں. تو آپ ایک سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے سیاسی گیم کریں، نہ کہ ذاتیات پہ آئیں. دیکھیں سیاسیات ابھی ہمارے جو ہمارا ملک ہے وہ متحمل نہیں ہے اس طرح کی جو شدت پسندی ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ کسی معاشرے میں ہو، سماج میں ہو. تو شدت پسندی ایکسٹریمسٹ ہونا یہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بھی شاید آہستہ 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 آپ کے سر سے ہٹ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ شاید یہ چاہ رہی ہے کہ آپ اکیلے بھی ابھی اپنا آپ دکھائیں کہ آپ یعنی آپ میں کتنا دم ہے. تو ترین گروپ صاحب کی بھی ضد ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو مائنس کریں. جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کے ہاتھ میں گیم ہے اصل جو بات ہے. تو آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کے یہ ساتھی کہیں نہیں جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان اس ملک کا کوئی بھی عوام میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا معاملہ بنے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو ٹائم پورا کرنے دیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کی پوری کارکردگی جو کچھ بھی آپ نے کیا کہ آئینے کی طرح، شفاف آئینے کی طرح سب کے سامنے ہو کہ آپ نے یہ کیا ہے. تو ابھی اگر ایسا ہوگا تو شاید آپ سیاسی شہید بھی بن جائیں کہ جی مجھے تو ظاہر ہے آپ کا ایجنڈا پھر یہ ہوگا اور آپ کا موقف، آپ کا بیانیہ، نیریٹو آپ کا یہ ہوگا کہ مجھے تو انہوں نے ٹائم ہی پورا نہیں کرنے دیا، میں تو بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا، ابھی تو میں ملک کی تقدیر بدلنے والا تھا. تو اپوزیشن پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، مسلم لیگ نواز پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، ان کو یا شاید کوئی وزیر اعظم بننے کا شوق ہے. تو میرے خیال میں کہ ان کو آپ کو ٹائم دیا جانا چاہیے کہ عوام جتنے بھی بیچارے چکی میں پس رہے ہیں ان کو اندازہ تو ہو جائے نا کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا کیا یا آپ کا پلاننگ کیا ہے. تو ابھی تک تو خیر آپ کچھ نہیں کر پائے ان 3.25 سالوں میں، 3.5 سالوں میں. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ جادو کی چھڑی ہو آپ کے پاس یا کچھ اینڈ میں آپ نے کوئی سرپرائز رکھا ہو عوام کے لیے. تو بہرکیف یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے ناظرین، یہ تیسرے وزیر اعظم ہیں ہمارے جن کے خلاف اس طرح کی تحریک جو ہے وہ آئی ہے. بینظیر بھٹو کے خلاف 89 میں یہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی، لیکن وہ 12 ووٹوں سے ناکام ہوئی. 119 ارکان درکار تھے لیکن وہ 12 ووٹوں سے جو ہے وہ اپوزیشن ہار گئی. شوکت عزیز صاحب جو ہے پرویز مشرف کے دور میں 2006 میں ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی گئی. 136 ووٹ پڑے تھے اور 171 یعنی 171 ووٹ جو ہے وہ درکار تھے. چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں ہمارے بلوچستان کے صادق سنجرانی صاحب، ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی گئی اور یعنی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ جمع بھی کروائی گئی. اور
64 اراکین کے یعنی 64 سینیٹرز کے دستخط موجود تھے اس قرارداد پہ، لیکن حیرت انگیز طور پہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب خفیہ رائے شماری کی گئی تو 50 ووٹ نکلے اور 53 ووٹ درکار تھے۔ اور یہ جو ابھی عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف بھی ابھی یہ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ اسمبلی میں کے اس میں جمع کروائی جا چکی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ 179 یعنی 179 جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، کل تعداد 342 ہے۔ ایک جو ہے وہ رکن ایک اپنا رکن جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اس کے فوت ہو جانے کے بعد 341 جو ہے وہ یہ تعداد ہے، یعنی ٹوٹل 341 ہیں، اور 17 ووٹوں کی برتری بظاہر حکومت دکھا رہی ہے کہ ہمیں 17 ووٹوں کی برتری ہے۔ اپوزیشن کے پاس 162 ووٹ ہیں، لیکن ابھی انڈر گراؤنڈ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں 197 ووٹ یا 202 ووٹ بھی پڑ سکتے ہیں۔ برکب جو بھی ہو، ہاں یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ سرپرائزنگ سا ہونے والا ہے، کہ یعنی جو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں بظاہر لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے، کچھ ایسا جیسے کچھ سرپرائز یا حکومت دے گی یا اپوزیشن دے گی، لگ رہا ہے کہ اپوزیشن دے گی۔ تو جو بھی ہو اللہ اس ملک کی خیر کرے، اور اللہ ہمیں ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں۔ ہمارا ملک سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اور آخر میں ڈیکرم کے حساب سے دو چار اشعار میں جاتے ہوئے پیش کر دیتا ہوں کہ تاکہ ہجراں میں پڑی شمع جلا دو سائیں، تاکہ ہجراں میں پڑی شمع جلا دو سائیں، تم بھلا سکتے ہو مجھ کو تو بھلا دو سائیں۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں، محبت کی پنگیں تھی، بڑی محبت تھی ترین صاحب کی، عمران خان صاحب کی، علیم خان صاحب کی۔ تو ابھی دعوے ادھر سے کچھ کیے جا رہے ہیں، ادھر سے کچھ کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہجراں میں پڑی شمع جلا دو سائیں، تم بھلا سکتے ہو مجھ کو تو بھلا دو سائیں۔ اور شہر ہجراں میں سکونت کی اجازت دے دو، شہر ہجراں میں سکونت کی اجازت دے دو، یا میرے جسم کو پتھر کا بنا دو سائیں۔ دعوے ہوتے ہیں دوستوں میں ایک دوسرے پہ، ظاہر ہے دوست یہ دعویٰ بھی اور ان کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ یا میرے جسم کو پتھر کا بنا دو سائیں، مجھ میں آباد جو ایک شہر ہے جل جائے گا، مجھ میں آباد جو ایک شہر ہے جل جائے گا، تم بھی جل جاؤ گے یہ آگ بجھا دو سائیں، تم بھی جل جاؤ گے یہ آگ بجھا دو سائیں۔ کن چراغوں نے شب ہجر کو للکارا ہے، کن چراغوں نے شب ہجر کو للکارا ہے، اس سے پہلے کہ ہوا پوچھے بتا دو سائیں، اس سے پہلے کہ ہوا پوچھے بتا دو سائیں۔ اور یہ طلسماتی دیا روک رہا ہے مجھ کو، یہ طلسماتی دیا روک رہا ہے مجھ کو، میں نے جانا ہے اسے صاف بتا دو سائیں، میں نے جانا ہے اسے صاف بتا دو سائیں، اور میں اسی خاک سے نکلوں گا شجر کی صورت، میں اسی خاک سے نکلوں گا شجر کی صورت، شوق سے تم مجھے مٹی میں ملا دو سائیں، میں اسی خاک سے نکلوں گا شجر کی صورت، شوق سے تم مجھے مٹی میں ملا دو سائیں۔ نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔